کہ جو بھی کرنا ہے کر لو لیکن جیلوں میں تو جانا پڑے گا، اور عدلیہ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ججز بھی لمبی تاریخیں دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان صاحب کہہ کیا رہے تھے یہ سن لیں. میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں. تم نے جو بھی کرنا ہے، میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں، آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا، خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے. تو دیر لگ رہی ہے، ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں، جج لمبی ڈیٹس دے رہا ہے، کیس نہیں سنتا، لیکن سننا تو ہے، اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں. اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے آپ پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں، پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے. انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ. رول آف لا، قانون کی بالادستی، اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے. پنجاب کا جو چیف منسٹر، اس کی چیف منسٹر کے دوران بیٹے کی شوگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپیہ، 400 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے. مسرور انور، اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑ روپے آ جاتا ہے. بھئی سب کو پتا ہے کہ اگر وہ بچارے 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ظاہر ہے چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا. ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں. برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے. جب جاتا ہے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے. بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے، ادھر دوسرے آصف زرداری کو دیکھ لے، ادھر جی پاپڑ والا، چینی والا، ان کے اکاؤنٹس پیسے آ رہے ہیں کروڑوں روپیہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے جس ملک کے اندر بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے. اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. جی صدیق، وزیراعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جب تقریر کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جاب اپلیکیشن دے رہے ہیں. جی یہ پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں. ایک بار پرائم منسٹر یہ جب پارلیمنٹ میں گئے وہاں پہ صحافیوں کے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ایک تو آج کی جو ان کی تقریر تھی، ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے اپوزیشن کا، اور وہ بالکل پر اعتماد ہیں اور ریلیکس ہیں، اور ان کو کہیں سے نہیں لگتا کہ ان کے خلافت میں اعتماد آ رہی ہے، وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بڑے سخت جو ہے وہ ریئیکٹ کیا ہے. اپوزیشن جو دعوے کر رہی ہے، جو باتیں کر رہی ہے، وہ اس لیے شاید کیا ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنی باڈی لینگویج سے دکھا رہے ہیں اور اپنے کارکنان کو، اپنے لوگوں کو، اپنے حامیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، نہ ہی ان کے خلاف کچھ ہونے والا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے بات کی، جو انہوں نے یہ طاہیات نااہلی والے کیس کے حوالے سے بات کی، میرا خیال ہے کہ یہ بیانات اس طرح سے عوامی ایک فورم کے اوپر یہ بیانات دینے کا مقصد جو ہے وہ عدلیہ پر دباؤ بڑھانا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب وکلا تنظیمیں جب بھی شہباز شریف کا کیس ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کا کیس ہوتا ہے، یا پی ڈی ایم کے جو رہنما ان کا کیس ہوتا ہے، تو یہ تمام وکلا تنظیمیں ان کی حمایت میں وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور ججز پہ کافی دباؤ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب اس کے پیرالل اس کے مقابلے میں ایک اور دباؤ، عوامی دباؤ جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بات عمران خان صاحب کی بالکل درست ہے. شہباز شریف صاحب کا اگر آپ کیس پڑھیں، اور ہم نے اس پروگرام میں ان کے جو چالان پیش اس کے اوپر پروگرام کیے، کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ ان کا 1 ماہ کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے. چلیں بری کر دیں ججز، بات ختم ہو جائے گی. جب اتنے ثبوت موجود ہیں، کہاں سے چیک آیا، کہاں گیا، کیسے جمع ہوا، کیسے پیسے نکلوائے، کس گاڑی میں گئے، بینک اکاؤنٹ نمبر، چیکوں کی کاپیاں، ڈاکومنٹس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ تو یہ بات عمران خان صاحب کی درست ہے. میرا خیال ہے کہ وہ یہ بات کر کے اور عدلیہ پر دباؤ بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھتے ہیں یہ عدلیہ پر دباؤ بڑھانا درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو ریالٹی ہے کہ کیسز ڈیلے ہو رہے ہیں اور پھر سارے اس وقت ضمانتوں پر بھی ہیں. دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ججز کو دباؤ نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر نا، ہمارے ملک کے اندر ایک مافیا ہے جس میں صحافی بھی شامل ہیں، جس میں این جی اوز کے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں باہر کے بیرونی قوتوں کے پیرول پہ کام کرنے والے بھی موجود ہیں، جو باہر کے اداروں کے ساتھ کام کرنے والی بھی موجود ہیں، اور ساتھ پھر یہ وکلا تنظیمیں ہو جاتی ہیں. تو یہ سب کیا کرتے ہیں جب وہ کیس چلتا ہے تو یہ سب حملہ آور ہوتے ہیں عدالت کے اوپر. اور پھر ججز، بہت سارے ججز ایسے ہیں، پاناما بینچ کے ججز آپ نے دیکھا، آصف سلطان کھوسہ صاحب ہوں، اعجاز افضل خان صاحب ہوں، گلزار صاحب ہوں، عظمت شیخ صاحب ہوں، اعجاز الحسن صاحب، انہوں نے دباؤ نہیں لیا اور انہوں نے فیصلہ دیا
اور اس وقت جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تب دیا. تو ایسے ججز بھی موجود ہیں, لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ججز موجود ہیں جو پھر اس طرح کے جب مافیاز کے کیسز آتے ہیں اور بہت سارے طاقتور ان کے ساتھ جو قوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ پھر سرنڈر کر جاتے ہیں. لیکن ایک طرف جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرپشن کے اسپیکٹ تمام اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا, لیکن وہیں پر کارکردگی کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا جو اس وقت سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے, اور بلاول بھٹو کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. تو بلاول بھٹو کے حوالے سے اور سندھ میں جو کام ہوئے ہیں اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا پہلے آپ یہ سن لیں. مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے, 13.5 سال ہو گئے, اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی, بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ, ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں, جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے, پوچھا لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے, کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے, کبھی کسی کو خریدتا ہے. صدیق, جہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں کارکردگی کو کوشچن مارک کر رہے ہیں, وہیں پر اگر ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کارکردگی کی بات کریں تو وہ بھی کوئی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے. بالکل جی, آپ درست کہہ رہی ہیں, کوئی تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی بھی 100% درست نہیں ہے, لیکن جو آج جس تناظر میں عمران خان صاحب بات کر رہے تھے وہ ہیلتھ کارڈ کے تناظر میں بات کر رہے تھے. دیکھیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو بہت نقصان پہنچائے گا سندھ کے اندر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ کے اندر 4-5 بہت اچھے ہاسپٹل بھی موجود ہیں جہاں پہ پنجاب کے لوگ بھی علاج کرانے جاتے ہیں, لیکن اور بلوچستان کے بہت سے لوگ آتے ہیں, لیکن یہ جو ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے عمران خان صاحب نے KPK میں اور پنجاب میں, یہ ایسا انیشیٹو ہے کہ سندھ اگر اس انیشیٹو کو فالو نہیں کرے گا, اگر وہ بھی اپنے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ نہیں دیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. ظاہر ہے جیسے سندھ میں ہمارے ریلیٹیوز رہتے ہیں, ہر ایک کے آنا جانا رہتا ہے, اور پاکستان ایک ملک ہے, ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں تمام صوبے آپس میں, تو جب یہ بات ان تک پہنچے گی اور یہاں سے یہ باتیں ٹریول کریں گی میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, یا جن کے رابطے ہیں یہاں پر کہ جناب یہاں تو 10-12 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہے وہ مفت ہو رہا ہے, اور اگر 10 لاکھ سے زیادہ کا ہوگا تو حکومت پے کرے گی, تو سندھ حکومت کے اوپر بہت دباؤ بڑھے گا اور الٹیمیٹلی سندھ حکومت کو اس طرف جانا پڑے گا. وزیر اعظم نے اپوزیشن کو آئینہ دکھاتے ہوئے جہاں پر نواز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا, وہیں پر زرداری صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کے حوالے سے اور جو اس وقت اپوزیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی سنیں. آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں. 30 سال سے, اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا. ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا. ٹی وی پہ آ رہا ہے جناب, وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے, اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, آج اس کو مل رہا ہے, کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا کہ یہ جو 2 چور, یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے, میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی. میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. عدیل, آپ نے دیکھا کس طرح سے وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ایک مختلف انداز میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم کا یہ جارحانہ انداز کیا اس وقت سوٹیبل ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود طے کر لیا ہے کہ وہ میدان میں خود نکل کے خود اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کو وہ ڈسکریڈٹ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ اپنی جو ٹیم ہے, جو ترجمانوں کی ٹیم ہے ان کی, وہ اس سے کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے. جب ترجمانوں کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں یہ ان کا شکوہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کن ایشوز میں پڑے ہوتے ہیں. کسی کو اپنی ڈریسنگ کی پڑی ہوتی ہے اور کوئی جو ہے وہ کسی اور ایشو پہ بات کر رہا ہے. جو اصل ایشو ہیں ان پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھیں, ایک بات تو وزیر اعظم کی درست ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو چکی ہے.
ہمارے جو سیاسی اشرافیہ ہے اس نے ہماری عوام میں اویئرنیس ہی نہیں آنے دی. آج کرپشن کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. بہت سے لوگ اب یہ کہنے لگ پڑے ہیں کوئی بات نہیں ہے, اگر ہمارے سابق حکمرانوں نے کرپشن کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, وہ ملک تو چلا رہے تھے, سبسڈیز تو دے رہے تھے نا, لیکن اب ان کو کون بتائے کہ کس انداز میں یہ ملک چلا رہے تھے, ان کو کون بتائے کہ کس طرح سے وہ جو قرضے لیے جا رہے تھے آج جو $100 ارب سے اوپر جو چلا گیا ہے وہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آج جو سرخیاں اخباروں میں لگتی ہیں کہ ملک میں قرضے جو ہیں یہ $100 ارب سے اوپر نکل گئے, اتنے ارب ڈالر پہنچ گئے, یہ کیا موجودہ حکومت نے لیے تھے؟ نہیں, موجودہ حکومت نے نہیں لیے. اس حکومت نے, اس میں کوئی شک نہیں, قرضے بہت زیادہ لیے ہیں, لیکن اب یہ دیکھیں کہ وہ قرضے اتارنے میں لگائے گئے ہیں. کون سے نئے منصوبے ہیں جو انہوں نے قرضے لے کر شروع کیے ہیں؟ اچھا اچھے اور برے کی تمیز اس طرح ختم ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اپنے حق کا بھی نہیں پتا. آپ جب ٹیکس دیتے ہیں جیسا تیسا بھی دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو ملتا کیا ہے؟ دیگر ممالک میں جب لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ تعلیم ملتی ہے اور صحت کا جو نظام ہے یہ ملتا ہے. یہ لوگ کیوں نہیں پوچھتے اپنے سابق حکمرانوں سے کہ آپ نے یہاں کیا کیا ہے صحت کے حوالے سے؟ اور الٹا جو صحت کارڈ ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کبھی بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ صحت کارڈ ہمارا انیشیٹو تھا, کبھی بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہسپتالوں پہ لگائیں گے صحت کارڈ کی بجائے. لیکن اب یہ کیوں نہیں لوگ سوچتے کہ جو سابق حکمران ہیں یہ اپنا علاج یہاں پر کیوں نہیں کراتے؟ یہی وہ اچھے برے کی تمیز ہے کہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ کہاں گیا جب یہاں پر آپ کے سابق حکمران یہاں پر ایک ایسا ہاسپٹل ہی نہیں بنا سکے جہاں سے وہ اپنا علاج کرا سکیں. تو یہ وہ تمام سوال ہیں. اچھا پھر جو کرپشن کی بات ہے, اب یہ جو اربوں روپے کرپشن کے کیسز ہیں اس میں اپوزیشن یہ نیریٹو سیٹ کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی ہے. لوگوں نے اب تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ تو کرپشن کے کیسز ہی نہیں تھے, یہ تو ان بیچاروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو اس میں پھر وزیر اعظم صاحب نے خود یہ اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں. اور آنے والے دن عدیل اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے کہ جو بھی کرنا ہے کر لو لیکن جیلوں میں تو جانا پڑے گا, اور عدلیہ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ججز بھی لمبی تاریخیں دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ کیا رہے تھے یہ سن لیں. میں ان ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ایک آخر پیغام دینا چاہتا ہوں, تم نے جو بھی کرنا ہے, میں 3-3.5 سال سے سن رہا ہوں, آج گیا تو کل گیا اور پرسوں گیا, خواہشیں ان کی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے. تو دیر لگ رہی ہے, ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں, جج لمبی ڈیٹس دے رہا ہے, کیس نہیں سنتا, لیکن سننا تو ہے, اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو کہ جلدی اس کو فارغ کرو, نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں. اس لیے آپ پیٹ پھاڑ کے بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے آپ پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں, پیٹ مل رہے ہیں اب اکٹھے. انشاءاللہ میں اپنی قوم ساروں کو کہتا ہوں کہ یہ ہے اصل میں پاکستان کی جنگ. رول آف لا, قانون کی بالادستی, اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ایک معاشرہ جس میں خوشحالی آتی ہے. بہت ہی اچھے طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, آنے والے دنوں میں یہ کیسز جس موڑ پر پہنچ رہے ہیں, جس مرحلے پر پہنچ رہے ہیں, اس میں خاص طور پر جو شہباز شریف صاحب ہیں انہیں اپنے یہ جو بینک اکاؤنٹس اور یہ جو چپڑاسیوں کے کلرکوں کے اکاؤنٹ میں پیسے جانے والا یہ جو معاملہ ہے, اس میں شہباز شریف صاحب کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہی, اگر یہ حکومت نہ گئی, تو کیونکہ ایف آئی اے اس کیس میں استغاثہ کا کردار ادا کر رہی ہے, تو یہ ان کے لیے ان کے کیریئر کا سب سے خطرناک ترین کیس ثابت ہو سکتا ہے. اور انہوں نے اپنے بھائی کو کہانی سنا کے یہ رام کر لیا ہے شہباز شریف صاحب نے, اور انہیں کہانی یہ سنائی ہے کہ دیکھیں جی ہم اس طرح سے چلیں گے, آپ اگر مریم نواز کی پالیسی پہ نہ جائیں تو ہم پھر بہت کچھ اس میں گین کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں شہباز شریف صاحب کو اپنے کیس کی پریشانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آصف علی زرداری کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں جو ہیں وہ کچھ ڈیولپمنٹس دیکھنے کو مل سکتی ہیں, جو چیزیں ہیں وہ آگے کنکلوڈنگ سٹیجز پر پہنچ رہی ہیں.
تو یہ خدشہ تو ان کو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔